یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام بچوں کی شام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بچوں کی شام. یہ پروگرام بچوں کی شام لیے ایک بار پھر حاضر اور آپ سب کو اس پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی نبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے کی طرف لے کے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی شب بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ انشاءاللہ سورہ نازیات کی چند آیتوں کی تلاوت سناؤں. جی سنائیے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو تلاوت قرآن پاک غور سے سننی چاہیے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تلاوت قرآن پاک کو سننے کے کچھ آداب بھی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، نظروں کو جھکانا ہے اور آنکھوں کو بند کر لینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کی توجہ قاری صاحب کی طرف رہے گی اور جو ہمیں تلاوت سنا رہے ہیں. جی اشرف بھائی شروع فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء
اللہ اشہب بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کڈس بندش کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال. بچوں کی شام. پیارے بچے اور کڈس بندش کے ناظرین، آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اسماعیل بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں رمضان بھائی؟ الحمدللہ کہ رب العالمین علی کل حال. جی اسماعیل بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. جی سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سناؤں آپ
ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدی شنگ ناظرین، آپ کا تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کڈس مدی شنگ ناظرین، سوال دہراتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ بتائیے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی. اب بڑھتے ہیں آپ کی کال کی جانب. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں پیارے پیارے رمضان بھائی نے آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. ماشاء اللہ شاہ نعمان اتاری، آپ نے ہمیں شاہ کو چہانیہ سے کال کی. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے. پیارے بچے اور کڈس مدی شنگ ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. پیارے بچے اور کڈس مدی شنگ ناظرین، سیگمنٹ ہے امتحان آپ کی عقل کا. اس میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جوابات. تو ریڈی ہیں؟ چلیں پہلا سوال، کسی کو مسکراتا دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اسماعیل بھائی اور کوئی بتائے گا؟ کسی کو مسکراتا دیکھ کر، کوئی مسکرا رہا ہے تو اس کو دیکھ کے کیا پڑھیں گے؟ چلیں اسماعیل بھائی سے جواب لیتے ہیں. اضحک اللہ سنک. اضحک اللہ سنک، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ جو بچے موجود ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. کسی کو مسکراتے دیکھ کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اضحک اللہ سنک. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. چلیں اگلا سوال یہ کہ بتائیے فجر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ آپ بھی بتائیں گے؟ چلیں جی، آپ کا نام کیا؟ دانش. ماشاءاللہ دانش بھائی ہیں. اچھا دانش بھائی، میرے سوال یہ کہ بتائیے فجر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ 8. انہوں نے جواب دیا 8 یعنی 8، مگر ان کا جواب غلط ہے. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ چلیں آپ بیٹھے ہیں، مائک رکھ دیں. چلیں یہاں پہ چلیں ان سے لیتے ہیں. میرا نام انس ہے. آپ تو تیز بولنا ہے انس بھائی. میرا نام انس ہے. جی انس بھائی، 2 سنتیں ہوتی ہیں. سوچ لیں. انہوں نے جواب دیا فجر کی نماز میں 2 سنتیں ہوتی ہیں، اور انس بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال، سر کے بال میں کس طرف مانگ نکالنا سنت ہے؟ سر کے بالوں میں کس طرف مانگ نکالنا سنت ہے؟ چلیں سفیان بھی آپ بتا دیں. بیچ کی. بیچ میں، اور ان کا جواب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، جواب درست ہے. ماشاء اللہ سفیان بھائی کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال، اب یہ ہے میتھمیٹکس کا سوال، میتھس کا سوال ہے. اب دیکھتے ہیں کون بچہ میتھ میں تیز ہے. ایک بچہ ایک دن میں 150 بار درود پاک پڑھتا ہے، تو بتائیے 4 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ اگر ایک بچہ ایک دن میں 150 بار مطلب 150 ٹائمز درود پاک پڑھتا ہے، تو بتائیے 4 ڈیز میں کتنے ہو جائیں گے اس کے؟ چل آپ ہی بتا. 200. جی 200. چلیں ان کے برابر. 600. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. احمد رضا بھائی کا جواب درست ہے. سفیان بھائی کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل بھائی جی درست ہے. جی بالکل. ماشاء اللہ سفیان بھائی وہ احمد رضا بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال، وہ کون سی نماز ہے جو دوپہر میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں تلاوت بھی بلند آواز سے ہوتی ہے؟ ہم جیسے کبھی جاتے ہیں نماز جماعت سے پڑھنے، اب ہم جاتے ہیں ظہر میں، دن کے ٹائم ہی ہوتی ہے. اب اس میں جب تلاوت مطلب امام صاحب خود کرتے ہیں یا اونچی آواز سے نہیں ہوتی، تو بتائیے وہ کون سی نماز ہے جو ہوتی دن میں مگر اس میں تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے؟ یعنی کہ امام صاحب مائک پہن کے پھر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں نماز میں. بتائیں گے سفیان جمعہ کی نماز کیا کہتے ہیں؟
آپ کا نام کیا ہے؟ آپ یہ تو احمد رضا. احمد رضا. آپ کا نام بھی احمد رضا ہے. ان کا نام بھی احمد رضا ہے. ماشاء اللہ. سفیان بھائی کا جواب اور احمد رضا بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اگر بندش کے ناظرین یہ تھے کچھ سوالات جو کہ ہم نے ہمارے یہاں پہ موجود حاضرین سے کیے اور آپ سے یہ سوال کیا گیا ہے. وہ سوال یہ کہ بتائیے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی. تو پیارے بچے اگر بندش کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. میرا نام زیدہ یشفت تاریہ ہے. میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں. رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب عربی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. ماشاء اللہ. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں چلتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام انم رفیق ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی بیلا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل بچوں کی شام زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کا اینڈ میں درست جواب دلائیں گے. بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. محمد ریحان ماشاء اللہ کوٹلہ گجرات سے. گجرات سے. رمضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. بچوں کی شام زندہ باد. ماشاء اللہ محمد ریحان رضا تاری کوٹلہ گجرات سے. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ خیر دوسرا سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی. نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. پیارے بچے اور بندشے کی ناظرین سوال دہراتا ہوں کہ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی. آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سفیان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں رمضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی سفیان بھائی کون سا واقعہ سنائیں گے؟ آج میں ایک بری عورت کا بات کرتا ہوں. جی سنائیے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو ظالم تھا اور مغرور بھی تھا. اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور اس کے بنانے پر کافی پیسے خرچ کیے. جب وہ محل بن گیا تو اس کے دل میں آیا کہ اب مجھے سارا محل کا وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرا محل میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں. بس اس کے بعد بادشاہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کو دیکھنے چل پڑا. جب اس نے محل کو اندر سے دیکھ لیا تو پھر محل کو باہر سے دیکھنے لگا اور محل کے آس پاس چکر لگانے لگا. اسی دوران وہ بادشاہ ایک جگہ پہنچ کر رک گیا اور ایک جھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ ہمارے محل کے ساتھ یہ جھوپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے کہا، کچھ دنوں سے یہاں ایک
مسلمان بری عورت آئی ہے، اسی نے یہ جھوپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو غرور کرتے ہوئے کہنے لگا، اس غریب بڑھیا کو یہ ہمت کیسے ہوئی وہ ہمارے محل کے قریب اپنی جھوپڑی بنائے، اس جھوپڑی کو فوراً گرا دو۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی سپاہی جھوپڑی کی طرف بڑھے۔ وہ غریب بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے دیر کیے بغیر اس غریب بڑھیا کی جھوپڑی کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر بادشاہ جھوپڑی کی طرح گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کو دیکھ کر بہت اداس ہوئی اور لوگوں سے پوچھنے لگی، یہ میری جھوپڑی کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے بتایا، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بادشاہ آیا تھا، اسی نے تمہاری جھوپڑی گروائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا بہت اداس ہوئی اور اللہ پاک کو اپنی پریشانی بتاتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے اللہ پاک، جس وقت میری جھوپڑی گرائی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے اللہ تو ہر چیز دیکھتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سارے پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دے۔ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سے سبق کیا ملا، یہ کوئی بتائے گا؟ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غرور۔ غرور ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پیارے بچے اور کچھ بندی چاہیے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ محمد اویس جیڑا والا سے رمضان بھائی، میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام میرا فخر ہے، میں دورہ مدینہ اسکول میں پڑھتی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، عربی زبان جزاک اللہ خیر، آپ کا بچوں شام مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ پروگرام کا اینڈ میں درست جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سفیان بھی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچے اور کچھ مدی چاہیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ اب آج کا جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب دیتا ہوں اور پروگرام کا اختتام کی طرف لے کے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی، اور درست جواب ہے عربی۔ جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک ان سب کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخلے کی توفیق داخلہ نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کچھ مدی چاہیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی